رہ چکے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں جمال اکبر صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. جمال صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ آج کل کے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں. تو آپ کا رجحان گلوکار سنگنگ کی طرف کس طرح آیا؟ رجحان تو شروع سے ہی ہے, بچپن سے ہی ہے. جب سے ہوش سنبھالا تبھی سے رجحان تھا اور شوق تھا. اور ظاہر پھر اس میں نے کافی ٹائم دیا اور مختلف پروگراموں میں مختلف موسیقی کے یعنی کنسرٹ وغیرہ شروع میں کیے اسکول کے زمانے سے ہی. تو ویسے تو اسکول سے ہی سلسلہ شروع ہوا ہے, کیونکہ جب میں اسکول جاتا تھا تو اس وقت سبھی جو اسکول کے مطلب عملہ ہوتا تھا, سارے ماسٹر, ہیڈ ماسٹر, تو ان کو یہ معلوم تھا کہ ہر کلاس میں جو بچے ہیں وہ کیا کیا کس خاصیت کے مطلب مالک ہے. تو میرے بارے میں سبھی کو پتہ تھا کہ میں گاتا ہوں چھوٹا موٹا تھوڑا بہت. تو ظاہر وہ بچپنا ہی تھا, 12-13 سال کی عمر تھی. تو کیونکہ آواز میری اچھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے شروع سے ہی, تو اس لیے مجھے پڑتا ہے اور ایک مرحلے سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ہر کسی کو, کوئی بھی آرٹسٹ ہے تو جب تک اس میں اس کی پوری توجہ نہ ہو اور اس کی محنت نہ ہو تو ظاہر ہے وہ پھر کامیابی اس لیول کی نہیں ہوتی جو انسان چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم, اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اگر ہے تو پھر سب کچھ ہے. اور ساتھ ساتھ فن کی جہاں تک بات ہے, گلوکاری کی جہاں تک بات ہے, آواز کی بات ہے, تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ یہ ہوتا ہے آواز, تو یہ اگر اس کی طرف سے نہ ہو تو پھر اس میں کتنی بھی محنت آپ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کوششیں کر لیں, وہ بات نہیں بنتی. کیونکہ گانا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے گانا, جو نہیں بھی گاتا اس کا بھی دل ہوتا ہے کہ گانا وہ گائے, اور گاتے ہیں لوگ, اپنا شوق پورا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ وہ کلا دیتا ہے, وہ فن دیتا ہے کہ جو پھر ایک منظر عام پر وہ آرٹسٹ پہنچتا ہے, آتا ہے, اور لوگ اس کو اسی طرح سے پسند کرتے ہیں. یہ ہوئی فلم انڈسٹری میں, لیکن یہ کہ وہ میرا پیریڈ جو تھا وہ بڑا خان اور جتنے بھی فلم انڈسٹری کے انڈیا کے لوگ ہیں سارے وہ پروگرام میں آئے اور انہوں نے بڑا پسند کیا اور بڑا انجوائے کیا, اور ان سب سے میری بہت خوبصورت ملاقاتیں ہوئیں. اور سر, آپ نے کبھی ایکٹنگ کی طرف آنے کا نہیں سوچا؟ ایکٹنگ کا مجھے ویسے شوق تو کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ سب چیزیں بس اللہ تعالیٰ نے میرے کچھ حصے میں دیتا گیا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فلم تھی ماضی المستقبل, تو حسن طارق صاحب جو پاکستان کے صف اول کے ڈائریکٹر ہیں, فلم ڈائریکٹر, ان سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی. بڑا مجھے وہ پسند کرتے تھے, ایکچولی وہ گانا پسند کرتے تھے. کبھی کبھی محفلوں لڑکے سارے پوری فیملی ہوتی تھی, تو ساتھ ہی ہم لوگ روزہ کھولتے تھے ہر فرائیڈے کو. تو باتیں تو بہت ہیں, کیونکہ ٹائم بھی میرے خیال سے ذرا کم ہوتا ہے انٹرویو میں, تو اس حوالے سے ہی یہ گیت بھی ہے, غزل ہے. تو ظاہر ہم سب کو پاکستان میں بھٹو صاحب سے بڑی محبت تھی, تو یہ غزل اسی وقت لکھی گئی جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی. اور جس دن یہ 3-4 روز پہلے ریکارڈ ہوئی تھی اور یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ پھانسی دے دیں گے, تو اس دن بھی یہ غزل چلی ہے اور 3-4 دن چلی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بینڈ ہو گئی.
بولتی آنکھیں بھی ادارے ہیں اور جو بھی نشریاتی ادارے ہیں سب ریڈیو ٹی وی اور مختلف جگہوں سے. تو یہ سمجھے سانحہ بھی ہوا اور ہمارے ساتھ بھی ایک سانحہ ہوا جو ہمیں بھی ملک بدر ہونا پڑا. تو بس وہ اس وقت آپ کی عمر کیا ہو کتنی تھی؟ اس وقت عمر میری 19-20 سال ہوگی اور سر اس وقت کتنی؟ سے. تو باقی اب اصل دیکھیں جیسے ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ہم. سر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے اور بھوپال سے. جی. اور تو آپ کا وہاں سے کہاں سے تعلق؟ میرا ہے نا کراچی سے بھی ہے، قصور سے بھی. قصور سے بھی. اچھا چلیں اس میں اچھی بات ہے جہاں سے بھی ہے قصور سے میرے انسان. ہسبینڈ کا تعلق تھا، وہ اصل میں قصوری تھے، تو بس یہی قصور ہم سے ہو گیا تو ہمیں رانا صاحب مل گئے. چلے ہم معاف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے کیا بات ہے. آخر میں وہی رانا صاحب تھے جو آخری دفعہ ہم نے معافی مانگی رانا صاحب سے، اچھا یہی قصور ہوا. چلیں ہاں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، ہم آگے دیکھیں جو تو سر ہوتا ہے. وہاں سے آپ انڈیا سے بھوپال سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے کہ پاکستان آئے، پاکستان سے پھر